الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کی ذہن سازی فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی طریقے سے روزے داروں کی ذہن سازی فرمائی تاکہ روزے داروں کو یہ عمل بھاری اور مشکل نہ لگے، کیونکہ جب کسی چیز کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے تو وہ عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ یہ خطاب بھی بہت بندوں کو متوجہ کرنے والا اور شوق دلانے والا ہے۔ اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے کہا اے ایمان والو۔ تو جب اے ایمان والو کہا تو اس سے روزے داروں کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے پیارے انداز سے خطاب کر رہا ہے، تو لہذا جو خطاب کیا جا رہا ہے اس خطاب کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گویا کہ پہلی ذہن سازی ہو گئی روزے داروں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں ہمیں خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ دوسری ذہن سازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، تو جب روزے فرض کیے گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ روزے رکھنے ہی ہیں۔ تو جب ایک مسلمان اس حکم کو سنے گا اور سننے کے بعد وہ یہ احساس کرے گا کہ میرے اللہ نے میرے لیے روزے فرض کیے ہیں، اب اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے فرض کریں میں نہ رکھوں، تو بلکہ ایک مسلمان ایمان والا یہی چاہتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے خالق نے مجھ پر کوئی چیز فرض کی ہے، اب جب یہ چیز فرض کی جا چکی ہے تو پھر مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ تو ایک طرح سے ذہن تیار ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جف القلم، یعنی قلم ان تمام چیزوں کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے جو آئندہ پیش آنے والی ہیں۔ تو جب قلم تمام چیزوں کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان جب یہ حکم سنے گا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو اس کا ذہن ادھر متوجہ ہو جائے گا کہ جب روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں تو پھر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو لہذا اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ذہن کو تیار کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی فرمائی کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرگ انبو جشن دارد، کہ 10-20 جنازے جب ایک جگہ ہوں تو وہ جنازے نہیں لگتے بلکہ ایک جشن معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے ہیں اور ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو پھر جب یہ حکم اس امت کو دیا گیا تو ایک طرح سے ان کی ذہن سازی ہوئی کہ اگر پچھلے لوگوں نے روزے رکھے ہیں تو ہمیں روزے رکھنے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی چوتھی مرتبہ ذہن سازی فرمائی، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگار بن کر جائے، متقی بن کر جائے، تاکہ اسے آخرت کی تمام نعمتیں مکمل طور سے حاصل ہوں۔ اور یہ نعمت یعنی پرہیزگاری کی، متقی بننے کی نعمت روزوں سے بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ روزوں کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگار بننا ان روزوں کو رکھ کر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی 5ویں مرتبہ ذہن سازی فرمائی کہ چند دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر بہت زیادہ روزے ہوتے تو مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ دنوں کے روزے نہیں رکھنے ہیں، بلکہ چند دن کے روزے رکھنے ہیں۔ جب چند دن کے روزے ہیں تو روزہ رکھنے میں کیا دشواری ہے؟ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کتنے بھی دن کیوں نہ ہو، وہ چند ہی دن ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دو شبہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو چند دن کے روزے رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سفر میں اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اس حالت میں، مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزے کی قضا کر دے، لیکن جتنے دنوں کی اس نے روزے کی قضا کی ہے اتنے ہی دنوں کی بعد میں وہ قضا کر لے، اس وقت نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو گویا کہ یہ 6ٹھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ذہن سازی فرمائی کہ اگر تمہارے اوپر یہ مشکلات آ جائیں، بیماری آ جائے یا سفر کا معاملہ پیش آ جائے اور روزہ رکھنا دشوار ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ انسان کبھی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور بہت بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے میں بیان کیا کہ اور ان لوگوں پر جو بمشقت روزہ رکھ سکتے ہوں، انہیں ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دینا ہے۔ یعنی جو لوگ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، شیخ فانی ہیں، بہت بوڑھے ہیں، یا ایسا مرض لگ گیا ہے کہ جس مرض کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھ کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ روزے کا فدیہ ادا کرنا یہ روزے کا بدل ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی فرمائی۔ اتنی مرتبہ ذہن سازی فرمانے کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنے ہیں اس مہینے کی اہمیت کو بیان کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان جس میں قرآن کریم اتارا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اس قرآن میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی وہ کتاب ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد پھر تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ اس ٹکڑے سے آیت کریمہ کے معلوم ہو گیا کہ تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو روزے اس مہینے کے رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو گویا کہ 7 مرتبہ ذہن سازی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں کہ وہ اگر روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو انہیں اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں جب وہ سفر کی حالت ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو جتنے دنوں کے روزے انہوں نے رمضان کے چھوڑے تھے اتنے دنوں کی بعد میں قضا کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ذہن سازی کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اگر اس حالت میں بھی کوئی مسلمان ایمان والا روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی محرومی میں اب کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی اور اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔